أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام بنی نوع انسان کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بہت سارے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا۔ سامعین کرام، تلاوت کی ہوئی آیات میں ایک آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس کے اندر، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اور جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے راستے کی پیروی کرتا ہے، مسلمانوں سے ہٹ کر کسی اور دوسرے راستے کو اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے ڈھیل دے دیتے ہیں جدھر وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، آخرت میں اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے پڑھی کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بہت ہی اہم اصول اور ایک ضابطے کی بات کہی، اور وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یہ بہت ہی بڑے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جو آدمی رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی وعید اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی ہے کہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے، وہ صحابہ کرام یا اسی طرح سے مسلمانوں کا بھی راستہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے مومنوں کے راستے کا ذکر الگ سے فرمایا اور جو مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اپناتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اتباع کرتا ہے مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے راستے کی، تو ہم اس کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ اسے ڈھیل دے دیں گے اور جہنم میں اس کو آخرت میں ڈالیں گے۔ تو مومنوں کا راستہ جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی راستہ ہے، خاص طور سے پھر مومنوں کے راستے کا ذکر کیا مقصد رکھتا ہے؟ یہاں یہ بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مومن اپنے آپ کو کہنے والے بہت سارے ہیں دنیا میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں تو 73 فرقوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو کس مومن کا راستہ یہاں مراد ہے؟ تو یہاں مومن کا راستہ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا راستہ ہے، کیونکہ وہ اولین مخاطب ہیں، سب سے پہلے انہیں اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جو صحابہ کرام کے راستے سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اپناتا ہے وہ اس وعید کا مستحق ہوگا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا راستہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ وہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے۔ وہ کوئی ایسے معمولی لوگ نہیں، ہما شما کی طرح سے کوئی ایرے گہرے آدمی نہیں ہے، بلکہ وہ خاص تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے پائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں وہ یہاں دنیا کے اندر رہے ہیں، تو اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے اگر ان کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی تصور کی جائے گی تو ڈائریکٹ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں ایک طرح سے نقص ہوگا۔ جیسے ہم اور آپ، ہمارے بچے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ میں ملتے ہیں، کوئی کسی کا بچہ شیطان ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ارے اس کے ماں باپ نے اسے تمیز نہیں سکھایا ہے۔ ماں باپ کی کمی نکالتے ہیں کہ یہ ماں باپ کی سب بڑی کمی ہے کہ انہوں نے ماں باپ نے اسے تربیت اچھے سے نہیں کی ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر اگر کسی بھی طرح کی کمی کو تصور کر لیا جائے، یہ مان لیا جائے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کھوٹ تھی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے رسالت میں، آپ کی تبلیغ میں کمی مانی جائے گی۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے خلاف کسی بھی طرح کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں سمجھی جائے گی، کیوں؟ وہ دین کا حصہ ہے، ان کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ ان کے اندر اگر کمی آ گئی تو پھر پورا دین مشکوک ہو جائے گا، اور یہ اصول اور ضابطہ اہل سنت کے ہاں بنایا محدثین نے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام کے تمام عادل ہیں، ضابط ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کی تربیت کی؟ ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کی شاگردی اگر ان کو میسر ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہیں ملا ہے، ایک وقت اگر کوئی انسان ہے تو ایک لمحہ بھی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخالف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے برے برے القاب سے نوازا کرتے تھے، آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور یہ مسیلمہ کذاب کے قبیلے سے تھے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مسیلمہ کذاب، یہ جو ہے نبوت کا دعوے دار، اسی قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی کٹر دشمنوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کو بھی معلوم تھا کہ ہاں یہ دشمن ہے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ موقع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آیا، صحابہ کرام کو میسر آیا، اور ثمامہ کو پکڑ کر لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ معلوم ہوا کہ ارے یہ تو بہت بڑا دشمن ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں قید کر دیا کہ باندھ دو ان کو، یہ بڑے دشمن ہیں، مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو مسجد میں باندھ دیا جائے۔ مسجد میں باندھ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان سے پوچھتے، ثمامہ کیا حال ہے؟ کیا کوئی پریشانی، کوئی دقت؟ کیا اب محسوس ہو رہا ہے تمہیں؟ اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ قید میں ہو تو؟ اس طرح کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ سے پوچھا کرتے تھے۔ وہ ایک ہی جواب دیتے، ان تقتل ظالمین وان تنیم تنیم علی شاکرین، کہ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیجئے، میں اس بات کا مستحق ہوں کیونکہ آپ کی قید میں ہوں، اب جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا۔ یا یہ کہ اگر آپ قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھ لو قتل کر کے میری قوم کے لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، تم سے بدلہ لے لیں گے، یعنی دھمکی۔ اور انعام کرنا چاہتے ہو
کسی طرح سے مجھے آزاد کر کر مجھ پر انعام کرنا چاہتے ہو تو ایسے آدمی پر انعام کرو گے جو شکر گزار ہے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ہر دفعہ میں جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یہی بات دہراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن کے بعد انہیں آزاد کر دیا، کہا جاؤ ثمامہ تم آزاد ہو ہماری طرف سے کوئی تم پر دقت اور پریشانی نہیں ہے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایک باغ میں گئے، وہاں غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ثمامہ کیا حال ہے بھئی، ہم نے تو تمہیں آزاد کر دیا، اب تم جاؤ۔ کہا آزاد کہاں کیا ہے، اب تو آپ نے اپنا غلام بنا لیا۔ قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم اس سے پہلے آپ کے چہرے سے بدتر چہرہ میرے نزدیک کوئی نہیں تھا، اس بستی سے بری کوئی بستی دوسری اور نہیں تھی، لیکن آج آپ کے چہرے سے بہتر چہرہ کوئی نہیں، آپ کی بستی سے بہتر بستی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ مکہ والے جو آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہوگی تو یہ میرے قبیلے سے غلہ پائیں گے، ورنہ انہیں غلہ ملے گا نہیں، نہ میں اپنے علاقے سے ان کا کوئی تجارتی قافلہ گزرنے دوں گا۔ آپ اجازت دیں گے تو ان کو یہ سب سہولتیں میسر ہوں گی، اگر آپ اجازت نہیں دیتے ہیں تو ان کو کوئی بھی چیز میسر نہیں ہوگی۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے؟ 2 یا 3 دن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ عالم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی رہتا ہے تو وہ پکا سچا مومن اور مسلمان ہو جاتا ہے، الا یہ کہ بدبختی اس کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے، وہ بدبخت ہے تو مرتد بھی ہو گئے بہت سارے لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو، صحابی ہو، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، اس کے بعد بھی اس کے اندر نفاق کا ذرہ برابر بھی کوئی بھی حصہ باقی رہے اور وہ صحابہ کرام کو معلوم نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی صحابی ہونے کے بعد بھی نفاق اپنے اندر رکھے اور وہ اسلام پر بھی قائم رہے، لوگ اس پر اعتماد اور بھروسہ بھی کرتے رہے۔ ایسا ممکن نہیں، کوئی تاریخ میں ایسی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حال کہ 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 لمحے کے لیے اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لیتا ہے، آپ کی شاگردی اختیار کر لیتا ہے، اس کے ایمان میں کسی بھی طرح کا شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا الا کہ وہ خود ہی اس بات سے بری ہو جائے اور مرتد ہو جائے۔ اور ایسی صورت میں ظاہر سی بات ہے دوسرے صحابہ کرام بھی اس پر اعتماد نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بنیادی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو راستہ ہے وہ مومنوں کا راستہ، اور اس راستے سے ہٹنے والا اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے ایک مزید بات قرآن مجید میں یہ بیان کی گئی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ انسان ہونے کے ناطے سے ان سے بھی بعض مواقع پر غلطیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان ظاہر سی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا خلیفہ جانشین ان کو مقرر کر گئے، بعد میں دیکھا کہ لوگوں نے وہاں بت پرستی شروع کر دی، بچھڑے کو اپنا معبود انہوں نے بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا کہ بھائی میں تمہارے حوالے ان کو کر کے گیا تھا، یہ کیا کیا تم نے؟ ہارون علیہ السلام سے جو ہے کافی ناراض بھی ہوئے، داڑھی ان کی پکڑ لی۔ تو یہ جو ہے خطاؤں کا ہونا، اور اسی طرح سے
چھوٹی موٹی باتوں کا ہو جانا آپس میں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ آپس میں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان بھی انسان ہونے کے ناطے سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جج نہیں ہیں۔ ہم ان کی وکالت تو کر سکتے ہیں، وکیل صفائی ہیں، ان کی طرف سے صفائی دینے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، لیکن ہم جج بن کے ان پر فیصلے کریں کہ یہ ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، تو یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ اور پھر بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ایک عالم، جو پڑھا لکھا آدمی ہے، وہی اسے حل کر سکتا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اردو کی چند کتابیں پڑھ لیں، چند لوگوں کی تقریریں سن لیں، تو وہ اپنے آپ کو علامہ فہامہ سمجھنے لگتے ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں فتوی بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں لوگوں کی ٹوپیاں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں تنقیدیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بچے ہوئے ہیں، نہ ان سے ائمہ کرام بچے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے بھی کچھ اصول اور ضابطے ہیں۔ علم کن لوگوں سے حاصل کیا جائے؟ ہر آدمی سے علم حاصل کرنے کی نہ اجازت ہے اور نہ ہی ہر آدمی سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم کن لوگوں سے حاصل کرنا چاہیے، کن لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا؟ ایک حدیث میں آپ کو بتلاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فانظر من یخالل۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو تم میں سے کون جو بھی آدمی ہے وہ دیکھے کہ وہ اپنا دوست کس کو بنا رہا ہے، یعنی علم کس سے حاصل کر رہا ہے، وہ کس کو دوست بنا کر اس سے دین کی باتیں سیکھ رہا ہے، یہ اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایرے گہرے سے علم نہیں حاصل کیا جائے گا۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کا بہت مشہور قول ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اپنی کتاب کے اندر، وہ بیان فرماتے ہیں، ان ھذا العلم دین، یہ علم دین ہے، فانظروا امن تاخذونہ، تو تم اسے دیکھو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ ہر آدمی سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم سکھاتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، یعلمہم ویزکیہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو علم سکھاتے تھے۔ صرف علم سکھانا نہیں ہے، تزکیہ بھی ہے۔ علماء کرام سے آپ کو تزکیہ مل جائے کہ ہاں فلاں آدمی جو ہے معتبر ہے، اس کی بات پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، تب آپ فتویٰ دینے کے لائق ہیں۔ اور یہی اصول اور ضابطہ چلا رہا ہے، یہی اصول اور ضابطہ چلا رہا تھا ائمہ کرام کے زمانے سے، مجتہدین کے زمانے سے۔ آج یوٹیوب کے ذریعے سے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مفتی بنے ہوئے ہیں، جو چاہ رہا ہے اپنے ویو بڑھانے کے لیے، اپنی کمائی کرنے کے لیے، اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے جیسے چاہ رہا ہے فتوی بازی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا تعلیم دے کر گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے کہ ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے۔ علماء اس بات کو بتلائیں گے کہ وہ طریقہ کیا ہے صحابہ کرام کا، وہ طریقہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم اپنی مرضی سے ہم چاہیں کہ بھئی عربی زبان میں ہیں، عربی ہمیں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ترجمے ہو گئے ہیں، ترجمے سے آپ اپنی اصلاح تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ ڈگری نہیں مل گئی کہ اب آپ فتوے لگانا شروع کر دیں، کیونکہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی اور مفہوم آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ ترجمہ ہے اگرچہ،
لیکن آپ اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں مثال کے طور پر ایک لفظ بتلاتا ہوں۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے سب۔ سب کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے تنقید کرنا، کسی پر کسی بھی طرح کی کوئی ٹپڑی کر دینا، یہ سب کا مطلب ہے۔ گالی گلوچ کرنا بھی سب کا مطلب ہوتا ہے، اور اسی طرح سے برے القاب کے ساتھ کسی کو یاد کرنا یہ بھی سب کا مطلب ہوتا ہے۔ لیکن آپ کس کے یہاں اس لفظ کو کس معنی میں استعمال کریں گے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ کس ہستی کے لیے اس لفظ کو صحیح معنی میں استعمال کرنا ہے، کس کے لیے نہیں کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا یہ لفظ استعمال کیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کا لفظ استعمال کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بنی نذیر کے اندر جو کتاب المغازی کے اندر ہے، اس میں ایک جھگڑے کا ذکر کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما لے کر آئے جھگڑا ایک، اے امیر المومنین یہ فیصلہ ہمارے درمیان میں کر دیجئے۔ اسی روایت میں فاستب علی و عباس، اسی روایت میں یہ الفاظ ہے کہ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دوسرے کو سب کیا۔ کیا سب کا مطلب یہاں آپ وہی لیں گے جو آپ اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے کے لیے لیتے ہیں؟ کیا سب کا مطلب وہی معنی لیا جائے گا؟ نہیں۔ پھر اصول اور ضابطہ کیا ہے آپ کے یہاں؟ اصول اور ضابطہ اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان نعوذ باللہ کیا اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ وہ سب کریں گے جس معنی اور مفہوم میں ہم سمجھ رہے ہیں؟ یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہو سکتی ہے کہ جس معنی اور مفہوم میں ہم سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہمارا یوٹیوب کا مفتی اور ہم فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے سے جو معنی سمجھتے ہیں وہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو اپنی طرف سے بنا لیا، اور حضرت معاویہ اور دوسرے لوگوں کے لیے اپنی طرف سے بنا لیا کہ ارے یہ حضرت علی پر سب کیا کرتے تھے۔ سب کا مطلب بہت ہی گالی گلوچ والا معاملہ ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس طرح کی سب کسی پر نہیں کر سکتے ہیں، ایک دوسرے پر اس طرح کی تنقید نہیں کر سکتے ہیں جو شریعت کے دائرے کے خلاف ہو۔ اور اگر ایسا ہو بھی جائے، مان لیجئے بائی چانس ایسا ہو بھی جائے، تو کسی صحابی کے بارے میں ایسا تو قطعاً ممکن ہے ہی نہیں کہ وہ منبر رسول پر اس طرح کی باتوں کو سنیں اور وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں اور کسی بھی طرح کی کوئی تنقید نہ کریں۔ اور یہ تو قطعاً ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کرتا ہے، آپ پر برا بھلا کہتا ہے، اس کو آپ کا ہی بیٹا شہزادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو خلیفہ بنا لے اور اس کے ہاتھ میں خلافت دے دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے خلیفہ بنایا؟ کس نے بیعت کی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی سب کرتے تھے، گالی گلوچ ممبر پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا اہل بیت کو دیا کرتے تھے، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا معلوم نہیں تھا؟ کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے واقف نہیں تھے؟ یقیناً واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ سب کیا تھی، وہ تنقید کیا تھی۔ اسی لیے انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصالحت کر لی۔ تو یہ معنی اور مفہوم ہم اپنی طرف سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں، ہم اپنی طرف سے متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ یہاں جو اصول اور ضابطے ہیں، ان اصول اور ضابطوں کے مطابق جو بات متفقہ طور پر آئی ہے اس پہ ایمان لانا یہ ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی معاملہ ان کے درمیان میں اختلافی ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو اختلاف والی تھی ان کے درمیان میں، تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، ہم پھر اس کو لیں گے جو قرآن اور حدیث میں ہے۔ لیکن اگر اتفاقی طور پر صحابہ کرام کے درمیان میں
کوئی ایسی بات ہے جو متفق علیہ ہے جس میں کسی بھی صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے تو اس کا ماننا، اس پر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے اپنے آپ کو محتاط رکھنا چاہیے۔ ان کے اختلافات، پہلی بات تو ان کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے ان کو ہوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھئی ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سے معلوم نہیں کرے گا کہ بھئی حضرت معاویہ اور فلاں کے درمیان میں جو جھگڑے ہوئے تھے وہ آپ نے اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا، کیا اس کے بارے میں آپ کا وہ تھا نظریہ۔ یہ ہم سے اللہ رب العالمین نہیں پوچھے گا۔ ہمارے بارے میں کیا ہے وہ ہم سے پوچھے گا۔ ہم کیا سوچتے ہیں، ہم کیا عمل کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین سوچے گا۔ صحابہ کرام کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہو چکا ہے، وہ اچھی طرح سے اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اختلاف کے باوجود لوگوں نے جب ان سے پوچھا کہ بھائی یہ جو جنگ صفین اور فلاں میں لڑائیاں ہوئی ہیں اور لوگ مارے گئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتلایا و قتل معاویہ فی الجنہ، میرے مقتول جو میری طرف سے قتل کیے گئے ہیں اور اسی طرح سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف سے جو قتل کیے گئے مقتول لوگ ہیں، یہ دونوں جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہہ رہے ہیں کہ جنتی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ منافق ہیں اور یہ وہ ہیں اور وہ ہیں اور یہ جہنمی ہیں، جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف گویا کہ ہم بات کہہ رہے ہیں۔ ایک بات اور کہی جاتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ مسلم کی روایت ہے، یہ اسی طرح سے مسند احمد میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بعض میں میرے اصحاب اور بعض میں میری امت کے الفاظ، میری امت میں یا میرے اصحاب میں 12 لوگ منافق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اصحاب جو آپ نے فرمایا یہ ایک لغوی معنی کے اعتبار سے بات کہی آپ نے۔ 12 کیا 12 سے زیادہ لوگ تھے منافقین میں۔ جنگ احد میں آپ دیکھیے، جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے والے کتنے لوگ تھے، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی یہ کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا؟ 300 لوگوں کو اپنے ساتھ لے آیا۔ کہا کہ بھئی ہماری بات آپ نے مانی نہیں، ہم یہ کہہ رہے تھے مدینہ میں بیٹھ کر وہاں سے مسلمان دفاع کریں گے، آپ نے ہماری بات نہیں مانی ہے، لہذا ہم جو ہے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ 300 لوگوں کو یہ لے آیا۔ یہ 300 لوگ کون تھے؟ یہ ظاہر سی بات ہے منافق ہیں۔ یہ آپ کے ساتھ تھے۔ بنی مصطلق جو جنگ ہوئی اس میں بھی عبداللہ ابن ابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا۔ آپ نے جب یہ مر گیا ہے تو آپ نے اپنا کرتا بھی اس کو دیا۔ تو یہ منافقین تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن یہ وہ منافق نہیں ہیں یا یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اللہ رب العالمین نے خطاب دیا ہے۔ یہ منافق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرمایا کہ یہ لوگ 12 لوگ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہم جو صحابہ کہتے ہیں، صحابی ہم جب کہتے ہیں تو اس سے اصطلاحی معنی مراد ہوتے ہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں صحابی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کو دیکھا ہے اور آپ کی ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے اور اسی طرح سے ایمان پر ہی اس کی وفات ہوئی ہے، وہ آدمی صحابی مراد ہوتا ہے جب ہم صحابہ کہتے ہیں۔ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میری امت میں یا میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں تو وہاں لغوی اعتبار سے یہ بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ میں رہنے والے ایسے لوگ بھی ہیں، تو ایسے تھے 12 کیا، اس میں تو 300
کا ذکر اس میں جنگ احد کے موقع پر موجود ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مسجد زرار ان لوگوں نے بنائی تھی، پوری مسجد ہی بنا دی تھی، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے۔ اب یہاں جو ہے ہمیں کیا معنی سمجھنا ہے، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی؟ تو اس سے لوگ یوٹیوب کے مفتی اور مفکرین اس سے جو ہے حضرت معاویہ کو فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ کہ 12 منافقوں میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ حضرت معاویہ سے بہت بڑا ہے، بہت زیادہ بلند مقام رکھتے ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اور اسی طرح سے امت میں اگر درجہ بندی کی جائے تو جو اہل سنت والجماعت کا موقف ہے اس کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پر آتے ہیں۔ تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے تو اس کی وجہ سے ہم کسی دوسرے صحابی کی تنقیص کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا ہم اسے جو ہے جہنمی بتانا شروع کر دیں گے؟ اور پھر جب ہم نے یہ کہا کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 12 منافقوں میں سے ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جہنمی ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں خلافت دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس وقت تقریباً 10,000 صحابہ کرام تھے، ان میں سے بڑی تعداد ایسی تھی جو ان دونوں جنگوں میں حضرت علی اور حضرت معاویہ کے ساتھ رہی تھے، کچھ لوگ تھے صحابہ کرام، 10,000 بڑی تعداد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس وقت موجود تھے۔ کیا یہ بات ماننے کے لائق ہے کہ جہنمی کے ہاتھ میں نعوذ باللہ حضرت حسن خلافت دے دیں اور صحابہ کرام اس پر خاموش رہیں؟ یہ تو ڈائریکٹ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام آتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہ کیسے آدمی تھے اور یہ کیسے حق پرست تھے کہ انہوں نے محض چند سکوں کے لیے، کیونکہ جو شرائط ہوئے تھے وہ شرائط یہی تھے کہ اس میں بھئی کھانے پینے کا انتظام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری طرح سے ذمہ داری لیں گے اہل بیت کی، اور یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ آپ کو پوری تفصیل اگر پڑھنا چاہیں گے تو ملے گی۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام آتا ہے نعوذ باللہ کہ انہوں نے جانتے بوجھتے اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ یہ ایک منافق آدمی ہے نعوذ باللہ، اس کے بعد بھی خلافت اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراض آتا ہے۔ ہم اسی اعتراض سے بچنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض نہ آئے، نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض آئے، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے جو معاملات ہیں، لڑائی ہیں آپس کی، وہ انسانی فطرت کے مطابق تھیں، ان پر ہمیں لب کشائی کی گنجائش نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ہم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ صحابہ کرام میں درجات کا تفاوت ہے، صحابہ کرام میں السابقون الاولون ہیں جو درجے میں بعد والوں سے بہت زیادہ ہیں، اور اسی طرح سے ان السابقون الاولون میں بھی عشرہ مبشرہ ہیں جو اور دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ درجے میں بلند ہیں۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور اسی ترتیب سے دوسرے لوگ ہیں۔ ان میں حضرت معاویہ نہیں ہے، ان میں حضرت معاویہ نہیں ہے، ہم مانتے ہیں ان میں حضرت معاویہ نہیں ہے، لیکن کیا حضرت معاویہ عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے، السابقون الاولین میں سے نہیں ہے؟ تو کیا ہم ان کی تنقیص کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس بات کی ہمیں گنجائش نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر کسی بھی طرح کی کوئی تنقید کریں، کیونکہ تنقید کا راستہ اگر ہم نے کھول دیا تو پھر کوئی نہیں بچے گا، ہر آدمی ہر دوسرے صحابی پر اعتراض کرے گا۔ شیعہ حضرات حضرت پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت عمرو بن عاص پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ پر، بلکہ ان کے یہاں تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 5 لوگ مسلمان بچے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ سارے صحابہ کرام
حضرت فاطمہ نے حضرت علی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کیا، وہ کبھی ان سے بات نہیں کی انہوں نے. یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے یہ شیعہ حضرات کی طرف سے. ناصبی اس کی طرف سے حضرت علی پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت حسن پر اعتراض، حضرت حسین پر اعتراض، دوسرے صحابہ کرام پر اعتراض. تو یہ اعتراض کا اگر راستہ کھول دیا جائے تو صحابہ کرام میں سے پھر کوئی نہیں بچے گا جس پر تنقید نہ کی جا سکتی ہو. لہذا بہتر اور صحیح راستہ ان دونوں راستوں کے درمیان میں اہل سنت والجماعت کا یہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمیں لب کشائی کرنے کی گنجائش نہیں. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں علم کس سے لینا ہے یہ بھی دیکھنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جو راستہ ہے وہی مجموعی اعتبار سے ہمیں اختیار کرنا ہے. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے نصلی جہنم وساءت مصیرا کہ ہم جہنم میں ڈال دیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان پر قائم و دائم رکھ جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین.